السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، کمنٹ دینا بالکل نہیں بھولیے گا اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ جی ناظرین، آج ہم آئے ہیں علی اصغر سیال صاحب کے پاس، جو کہ جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ ہے، اور ملکی سیاست کے حوالے سے جو آپ کو اندازہ ہوگا، جو جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اور جس طرح کے معاملات کراچی کے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ مہربانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کے چینل کا شکریہ کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اس نشست کا اہتمام کیا، جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے۔ جی سر، ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج سے 10 دن گزر جانے کے بعد بھی الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کامیاب امیدواروں کا اعلان نہیں کر سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 جنوری 2023 کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا، اور اس میں ٹوٹل 16 ڈسٹرکٹ تھے جس میں یہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا۔ اور 15 جنوری کے جیسے ہی شام کو پولنگ کا اختتام ہوا 5 بجے، تو اس کے بعد جو جہاں ووٹرز پریمیسز میں رہ گئے تھے، یعنی حدود میں پولنگ اسٹیشن کے، ان کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد پریزائڈنگ افسروں نے ریزلٹس بنانا شروع کیے۔ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 11، جس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ کہتے ہیں، اس پر انہوں نے رزلٹ بنانا شروع کیے۔ اور ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہم نے کنٹرول روم قائم کیا تھا، تو وہ پھر وہاں رزلٹ جو ہے وہ ریٹرننگ افسروں کے پاس سے آنا شروع ہوئے۔ تو اس میں 1-2 دن ضرور لگ گئے، لیکن وہ نتائج جو ہے وہ فارم 11 اور فارم 12، میں یہاں وضاحت کروں کہ فارم 11 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اس کا نام ہے، جس پہ ہر جیتنے والے بلکہ جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان امیدوار، ان کے ووٹ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور فارم 12 جو ہے وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کے متعلق ہوتا ہے، یعنی ہر پولنگ اسٹیشن پہ پریزائڈنگ افسر کو جو بیلٹ پیپر ملتا ہے ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، تو ان کا تفصیل درج وہ کرتا ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے اور کتنے بچ گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ دونوں فارم ریٹرننگ افسر کو موصول ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو غیر حتمی نتائج ہیں وہ یہاں صوبائی الیکشن کمیشن کے ہمارے مرکزی کنٹرول روم میں بھیجنا شروع کیے۔ تو یہ نیکسٹ ڈے تک مکمل ہو گئے تھے دونوں ڈویژن کے، اور اس کو اپینڈکس اے فارم جو ہم نے ڈیوائز کیا تھا، اسی پہ جو ہے وہ ہم نے رزلٹ پھر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیجے، اور میڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کو ہم نے شیئر کیا۔ جہاں تک حتمی نتائج کا تعلق ہے، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 23 جنوری لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ وہ اپنا جو ہے وہ ریٹرننگ افسر جو آفیشیل ریزلٹس ہیں فارم 13 اور فارم 14 اس پہ بنا کے ہمیں بھیجے۔ تو وہ 23 تاریخ تک انہوں نے کمپلیٹ کر کے ہمیں بھیج دیے، اور وہ ہم نے کنفرمیشن جو ہے نا وہ آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیج دیے کہ دونوں ڈویژن کے جو ہے نا وہ حتمی نتائج بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں کہ کراچی ڈویژن میں ٹوٹل جو ہے وہ 246 یونین کمیٹیز جہاں الیکشن ہونا تھے، لیکن اس میں سے 11 یونین کمیٹی کے جو چیئرمین وائس چیئرمین کے امیدوار تھے، تو ان کے انتقال کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکا، اور 235 یونین کمیٹیز پر جو ہے نا وہ الیکشن کرایا گیا۔ ان 235 میں سے 229 کا رزلٹ ہم نے اناؤنس کیا، اور 6 یونین کمیٹیز کا چونکہ وہاں درخواست گئی تھی جماعت اسلامی کی آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو ان کا نتائج کو روکا گیا، اور وہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ آج تھی، اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ایسے بہت سے ہیں جن کو پوری طرح معلومات نہیں ہے کہ آر اوز جو ہیں ان کا الیکشن میں
کردار کیا ہے، یہ کس کے ماتحت کام کرتے ہیں اور ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں، ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انڈر میں ہیں۔ الیکشن پروسیس کے حوالے سے ان کے اوپر ڈی آر اوز ہوتے ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انسٹرکشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام عملہ ہے، نہ صرف ڈی آر او بلکہ نیچے جو پریزائڈنگ افسر ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ہیں یا پولنگ افسران ہیں، یہ پورا عملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہدایت کے تحت ہی کام کرتا ہے۔ سر، حلقہ بندیاں جو ہے آئین اور قانون کے تحت کس کے ماتحت، یہ کس کی ذمہ داری میں آتی ہیں؟ جی، یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حلقہ بندی ہم کرتے ہیں، اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی حلقہ بندی بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ آئین میں جو آرٹیکل 140A کے تحت جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے الیکشن کروانا، تو اس کے حوالے سے ہم پہلے حلقہ بندیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن کراتے ہیں۔ اور اس میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا جو سیکشن 10(1) ہے، اس کے تحت یہ صوبائی حکومت سندھ کی وہ کا اختیار ہے کہ وہ جتنی بھی لوکل کاؤنسلس ہیں ان کا تعداد وہ متعین کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سیکشن 10(2) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت ان کی جو جتنی بھی کاؤنسلس ہیں ان کی حلقہ بندی ہم کرتے ہیں۔ اب اس میں یونین کمیٹیز ہیں شہری علاقوں میں، اور دیہاتی علاقوں میں یونین کاؤنسلس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع کاؤنسل ہے، جیسے یا شہری علاقوں میں ٹاؤن کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹیز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز، تو ان پہ جو ہے نا وہ ان کے حلقہ بندیوں کا کام ہماری ذمہ داری ہے۔ جی سر، جیسے آپ نے 10(1) کا ذکر کیا تو اسی سے ریلیٹ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ حکومت سندھ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن 10(1) بھجوایا تھا، جو کہ ان کا اختیار بھی تھا۔ 110 الیکشن کمیشن نے اسے مکمل طور پر رد کر دیا، جو کہ آپ کا اختیار نہیں تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، سیکشن 10(1) کے تحت وہ ڈٹرمن کرنا سندھ گورنمنٹ کی تھی، انہوں نے پورے صوبے کے تعداد ہمیں بھیجی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ جو مختلف کاؤنسلس تھیں ان کی تعداد انہوں نے بھیجی کہ اتنی یونین کاؤنسلس ہیں، یا اتنی یونین کمیٹیز ہیں، یا اتنی مختلف جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشنس ہیں، ضلع کاؤنسلس ہیں، میونسپل کارپوریشنس ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن، ان کا تعداد جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بنا کے بھیجا۔ پلس اس میں جو پاپولیشن کا اسکیل ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ شیڈول 4 کے تحت ہمیں بھیجا کہ یونین کاؤنسل میں پاپولیشن فار ایگزامپل یہ تھا کہ جو رورل ایریاز ہیں حیدرآباد ڈویژن کے کہ 10 سے 25 ہزار تک جو ہے وہ پاپولیشن اس کی ہوگی، لیکن کراچی میں جو ہے وہ چونکہ بہت آبادی ہے، انہوں نے 240 تو جو ہے وہ تعداد ہمیں بتائی کہ پورے کراچی کے 7 ضلع میں ٹوٹل 240 یونین کمیٹیز بنے گی، لیکن پاپولیشن کا اسکیل جو ہے وہ انہوں نے اس میں انکریز کر دیا ہے، جیسے 45,000 سے 75,000 تک یعنی ایک یونین کمیٹی بننی تھی، تو ظاہر ہے اب پوری پاپولیشن کو جو ہے وہ 240 یونین کمیٹیز میں اسی اسکیل کے تحت ایڈجسٹ کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بھی تعداد سندھ گورنمنٹ نے بنائی، تو پھر ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیلیمیٹیشن کمیٹیز تھی ان کے جو ہر ڈسٹرکٹ کا جو کے حصے میں جتنی یونین کمیٹیز آئیں مختلف تھیں، تو انہی میں پھر اس پاپولیشن کے اسکیل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حلقہ بندی کے قوانین ہیں، اصول ہیں، اس کے تحت انہوں نے حلقہ بندی کی، اور اس کے بعد اس کا چونکہ باقاعدہ ایک شیڈول ہوا، پہلے جو پرلیمنری لسٹ بنی ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کی طرف سے، اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی کے پاس ان پر اعتراضات داخل کیے گئے، پھر ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز نے ان اعتراضات کو سنا، ان کی باقاعدہ ایک جوڈیشل پروسیڈنگ کی، اور پھر جو ہے وہ لاسٹ ایئر مارچ میں جو ہے وہ ان کو فائنلائز کیا گیا۔ سر، اتنے شفاف طریقے سے تمام معاملات کو حل کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ کراچی میں بسنے والی ایک مخصوص زبان اردو
کہ لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے آپ کا نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم نے تو ایک جو قانون ہے، ایک لا ہے، اس کو فالو کیا ہے. لا یہ جو لوکل گورنمنٹ لا ہے کہ پہلے ہم نے ڈیلیمیٹیشن کی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ شیڈیول دیا بلدیاتی الیکشن کا، اس شیڈیول کو فالو کیا، نامینیشن کے مراحل ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 15 جنوری کو پولنگ ڈے ہوا، اور یہ سب کے لیے اوپن تھا. جو نامینیشن پروسیس تھا اس میں جو ہے وہ سب نے حصہ لیا. اب ہم نے تو کسی مخصوص آبادی کے لیے نہیں وہ شیڈیول دیا، ہم نے تو پوری دونوں ڈویژن میں جتنے بھی جو ارل ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ ہم نے شیڈیول دیا، اور ہم تو سب کے لیے، سب ہمارے لیے برابر ہیں. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت الیکشن کمیشن آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے صحیح طریقے سے ادا کی ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ. جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا اور الیکشن ایکٹ 2017، پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2013، اس کے تحت جو بھی اختیارات اور قوانین ہیں اس کے تحت ہم نے کام کیا ہے. فارم 11 اور 12 کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فارم 11 جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ، اور فارم 12 کو کہتے ہیں بیلٹ پیپر اکاؤنٹ. تو جو فارم 11 ہے وہ بناتا ہے پریزائڈنگ آفیسر ہر پولنگ اسٹیشن پہ. یعنی اس پولنگ اسٹیشن پہ جتنے بھی لوگوں کو امیدوار جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو جو ووٹ پڑے تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ فارم 12 پہ بنائے گا. اسی طرح اس پریزائڈنگ افسر جو اس پولنگ اسٹیشن کے متعلق جتنا بھی بیلٹ پیپر اس کو ملا ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، تو اس کا وہ پورا اکاؤنٹ فارم 12 پہ بنائے گا. یعنی کتنا بیلٹ پیپر ملا، کتنا استعمال ہوا، کتنا خراب ہوا اور کتنا بچ گیا، تو یہ فارم 12 پہ وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ بناتا ہے. اچھا سر، فارم 11 کے حوالے سے پوچھ لیتے سر. فارم 11 پولنگ اسٹیشن پر گنتی مکمل ہونے کے بعد جب امیدوار کو جاری کیا جاتا ہے، جس پر ہر امیدوار کو کتنے ووٹ ملے وہ لکھے ہوتے ہیں، اس پر آر او کے سائن بھی موجود ہوتے ہیں. کیا اس فارم پر لکھا ہر حروف حرف آخر ہوتا ہے، یا الیکشن کمیشن اس کے برعکس بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں وضاحت کروں کہ اس پہ آر او کا سائن نہیں ہوتا بلکہ پریزائڈنگ افسر کا ہوتا ہے. فارم 11 جو ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے جہاں پر پولنگ ہوئی ہے. جتنے بھی امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا ان کے ووٹ اس میں لکھے جاتے ہیں، اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ. انسان ہے، پریزائڈنگ افسر سے بھی کوئی بیل پیپر کے حوالے سے کاؤنٹنگ میں یا کسی کے رزلٹ لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو اس کے بعد جب ریٹرننگ افسر کے پاس جو فارم جاتا ہے فارم 11 اور فارم 12، تو وہ کنسالیڈیٹ کرتا ہے رول 40 کے تحت. یعنی وہ اس کے پاس کوئی اپلیکیشن بھی آ سکتی ہے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے. اگر وہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ ریکاؤنٹنگ بھی کرتا ہے، ورنہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا اس رزلٹ کو چیک کرتا ہے، تو وہ پھر حتمی رزلٹ بناتا ہے فارم 13 پہ جو پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ کہلاتا ہے، اور فارم 14 پہ وہ جو جیتنے والا امیدوار ہوتا ہے، ونر کینڈیڈیٹ، ان کا وہ رزلٹ اس میں لکھتا ہے. تو یہ فارم 13 14 ریٹرننگ افسر کے پاس بنتا ہے جو حتمی رزلٹ کہلاتا ہے، اور فارم 11 پریزائڈنگ افسر کے پاس بنتا ہے جو غیر حتمی رزلٹ کہلاتا ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے پھر اس کو دور کرنے کے لیے فارم 13 پہ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ رزلٹ بناتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ایک حلقہ ہے PS 99، وہاں پر رجسٹرڈ ورکر کی تعداد ہے 56,300، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صوبائی اسمبلی کے 8 حلقے ہیں، مگر وہاں پر حلقے میں 2,50,000 سے لے کر 2,70,000 تک رجسٹرڈ ووٹر ہیں. یہاں اتنا فرق کیوں ہے سر؟ دیکھیں، ووٹرس ہر ڈسٹرکٹ میں ڈفرینٹ ہے. تو جو کراچی ڈویژن کے حساب سے جو، یا بلکہ یہ صوبائی اسمبلی تو پورے فرانس کی جتنی بھی وہ ایلوکیشنز ہوئی تھی جو جنرل سیٹس کی، اس کو پھر جو پاپولیشن کے تحت جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے اس کا ایک اسکیل نکلا تھا جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹی جس نے یہ حلقہ بندی کی ہیں. تو اس حساب سے پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز کوٹا بھی نکالا ہوگا، پھر اس ڈسٹرکٹ میں جتنی پاپولیشن بچتی ہوگی اس حساب سے انہوں نے حلقہ بندی کی ہے.
اس میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کوٹا سے باہر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، 2018 کی مردم شماری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ صحیح ہوئی تھی؟ جی ہاں بالکل، جو بھی آفیشلی یہ نتائج آئے، جو بھی فگرس آئیں، اسی پر ہی پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت حلقہ بندی کا کام ہوا۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں پر کوئی نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو سنا ہے ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس حلقہ بندیوں کی ہے لسٹ، وہ انٹیکٹ ہے۔ اسی پر ہم آئندہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جب تک اگر وہ نیا سینسس فائنل نہیں ہوتا تو یہی اسی کو ہی فالو کریں گے جو موجود ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، 2018 سے پہلے قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں ہوا کرتی تھی، جو 2018 میں 21 بھی کر دی گئی، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہوا کرتے تھے، مگر وہ 4 کر دیے گئے، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ایک حلقہ بڑھا دینا چاہیے تھا، مگر حلقہ بڑھایا بھی تو گڈاپ ٹاؤن میں، ایسا کیوں سر؟ دیکھیں یہ پورا شیڈیول اس کا آیا تھا لاسٹ ایئر، یہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹی ہمارے جو فرانس کی تھی، وہ ان کو جو الاٹ ہوئی نمبر آف سیٹس قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سندھ صوبے کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے کام وہاں کیا، اور اس کو پورا اس کا پروسیس تھا، پہلے پریلیمنری لسٹ بنی، اس کے بعد پھر اس پہ آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اعتراضات داخل کیے، جنہوں نے داخل کیے اس کی باقاعدہ پروسیڈنگس ہوئی اور ان پہ فیصلے ہوئے، تو یہ وہیں پر کام ہوا۔ اچھا سر، اسلام آباد میں وہاں کے مختص ایوانوں نے فیصلہ کیا کہ چند ماہ میں یونین کونسل کی تعداد بڑھائی جائے گی، وہاں تو الیکشن کمیشن مان جاتا ہے، مگر سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ قانون ہے جو سندھ اسمبلی سے پاس شدہ ہے، اس کا سیکشن 10(1) یہ کہتا ہے کہ حلقوں کی تعداد کا تعین صوبائی حکومت کرے گی، اور جب تعداد ہو جائے گی تو سیکشن 10(2) یہ کہتا ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن حلقے بنائے گا، مگر جب حکومت سندھ اپنی اسمبلی سے پاس شدہ نوٹیفیکیشن واپس لیتی ہے، اس پر الیکشن کمیشن نہیں مانتا، جو کہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد اور کراچی میں یہ دوہرا معیار کیوں سر؟ دیکھیں یہ تو بھی آنریبل الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ اسی کو ہی ہم نے فالو کیا ہے، اور وہ بھی لا اور جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اسی کے تحت، اور الیکشن ایکٹ ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے کیا ہے۔ ہم نے تو اسی کو ہی فالو کیا ہے، کیونکہ یہ پچھلے سال 24 تاریخ کو ہونے تھے، 24 جولائی کو ہونے تھے انتخابات، لیکن بارشوں کی وجہ سے 3 بار ملتوی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارا مٹیریل بھی تیار ہو گیا، عملہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ آف سندھ نے بھی جو ہے وہ آرڈر کیا کہ یہ جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن کرائے گا، تو اسی کو فالو کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے آنریبل سپریم کورٹ کے بھی جو ہے وہ آرڈرس تھے، اسی کو فالو کر کے ہم نے یہ بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں۔ سر آخر میں الیکشن کمیشن کیا وجہ ہے کہ ہر ادوار میں متنازعہ رہتے ہیں؟ سر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ تو سیاسی سوال ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیشہ جو آئین اور قانون کے تحت جو اختیارات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہیں، اس کے تحت ہی کام کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور بہت معلومات سے ہمیں نوازا، جو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کو بھی نہیں پتہ ہوتی، اور ہمارے چینل کے تھرو یہ عوام تک چیزیں جائیں گی، تو اچھا ہے کہ فیضیاب ہوں گے آپ معلومات سے۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر کسی معتبر شخصیت سے آپ کا تعارف کروائیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔